بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بقیہ حصہ بیان کرتی ہوں، غور سے سنیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی اور دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن تھی۔ ہود کی بات سے تنگ دلی ہوئی اور ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کا کلام نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، بے وقوف ہے یا دیوانہ۔ اور جب ہود نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم کے شریفوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں جبکہ جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا مخلص دوست اور امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں کل تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے مال کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ بخدا اگر تم ایمان لے آؤ تو تم اپنے مالوں میں سے کوئی چیز کم نہیں پاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور قوت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، میرے پیغام سے تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہر کسی سے تھوڑا ہی بات کرتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو خطاب نہیں کرتا کہ اس سے کہے یوں کرو اور یوں کرو۔ بے شک اللہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو ان سے کلام کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں تم سے کلام کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئے ایک آدمی کے ذریعے تم میں سے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور قوم عاد سے کوئی جواب نہ آیا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیں، لیکن وہ جب عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، تجھ سے ہمارے معبود روٹھ گئے ہیں، اس لیے تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا ہے، بتوں کا وبال تم پر پڑا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ یہ بت پتھر ہیں، یہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ یہ بت پتھر ہیں، بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بت بھلائی اور برائی کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور اس طرح تم بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور تمہیں بھی فائدہ پہنچانے اور نقصان دینے کا اختیار نہیں ہے۔ میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا اور نہ ان سے ڈرتا ہوں، میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ بس تم سب مل کر میرے خلاف کوئی پلان بنا لو۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے اور کوئی پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ قوم عاد نے سب کچھ سنا لیکن ایمان نہ لائے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی، ہود علیہ السلام کی حکمت بھی ان پر ضائع ہو گئی، اور انہوں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ثبوت۔ اے ہود علیہ السلام، تمہارا تازہ باتوں سے ہم اپنے قدیم معبودوں کو نہ چھوڑیں گے۔ کیا ہم ایک کہنے والے کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے معبودوں کو مانتا ہے نہ ان سے ڈرتا ہے، تو ہم بھی
تیرے معبود کو نہیں مانتے اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم تمہیں کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ہود علیہ السلام وہ کہاں ہے اور کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے کہا، اس بات کا علم اللہ کو ہے، میں تو محض صاف ڈرانے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس عذاب کے منتظر ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی جرأت پر تعجب ہوا، اور ہود علیہ السلام نے ان کی اس حماقت پر افسوس کیا۔ اور قوم عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہ آتا۔ انہیں بارش کی ضرورت تھی اور انہیں بارش کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی طرف بادل آتے ہوئے دیکھے تو بہت خوش ہوئے اور چیخ کر بولے کہ یہ بارش کے بادل ہیں، یہ بارش کے بادل ہیں۔ خوشی سے ناچنے لگے، ایک دوسرے کو پکار کر کہا، بارش کا بادل، بارش کا بادل۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل رحمت کا نہیں بلکہ تنگ ہوا ہے، جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور وہی بات نکلی، بہت زور کی ہوا چلی، اس جیسے لوگوں نے ہوا کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ویسی سنی تھی، اور ایسی آندھی چلی کہ وہ درختوں کو جڑ سے نکالتی جاتی تھی اور گھروں کو گراتی جاتی تھی اور چلنے پھرنے والی چیزوں کو اٹھاتی اور دور پھینک دیتی۔ صحرائی ریت اڑائی اور دنیا تاریک ہو گئی، آدمی کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ڈر گئے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور ان کے دروازے بند کر لیے۔ بچے ماؤں سے چپٹ گئے اور لوگ دیواروں سے چپک گئے اور کمروں میں چلے گئے۔ بچے روتے تھے، عورتیں چیختی تھیں اور مرد مدد کے لیے پکارتے تھے، اور گویا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 7 راتیں اور 8 دنوں تک جاری رہا۔ قوم مر گئی گویا کہ وہ کھجور کے درخت تھے جو زمین پر گر پڑے تھے، اور بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ آدمی مرے ہوئے، انہیں پرندے کھاتے، گھر اجڑے ہوئے، ان میں الو رہتے۔ ہود علیہ السلام اور مومن ایمان کی بدولت بچ گئے۔ قوم عاد والے اپنے کفر و ضد کی بدولت سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ یاد رکھو، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، پھٹکار ہو عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔